سے آگے میں آج شام دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے دیکھیے ہمارا خصوصی شو اور جانیے کہ 7 ارب کا ہندسہ انسانوں اور زمین کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش خبروں سے آگے۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام خبروں سے آگے کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ آج کے شو میں ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے ہماری زندگی پر اثرات کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کی آبادی اب 7 ارب ہو چکی ہے اور اس میں سالانہ تقریباً 1% کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر شرح اموات میں کمی اور صحت کی بہتر سہولتوں کے باعث لوگوں کے طویل عمر کو پہنچنے سے بھی دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال کے سبب مختلف ممالک کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ میں۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں فلپائن میں پیدا ہونے والی ایک بچی کو اس دنیا میں خوش آمدید کہا گیا، جس کے ساتھ ہی دنیا کی آبادی علامتی طور پر 7 ارب ہو گئی۔ عالمی بینک کے عہدیدار میکال روکوٹسکی کہتے ہیں کہ 7 ارب کا مطلب ہے کہ اب ہمیں آبادی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کئی شعبوں میں کام کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ سرکاری پالیسیوں میں صنفی مساوات، صحت عامہ اور بنیادی ضروریات کے لیے وسائل فراہم کرنے کے بارے میں سنجیدگی اپنانی ہوگی۔ دنیا بھر میں بے شمار مسائل آبادی میں اضافے سے جڑے ہوئے ہیں۔ غریب اور پسماندہ ممالک ان مسائل سے زیادہ متاثر ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑھتی ہوئی آبادی کو خوراک کی فراہمی ہے۔ 40-50 سال پہلے خدشات تھے کہ آبادی میں اضافے سے خوراک میں کمی آئے گی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ یونیورسٹی آف مشیگن میں پاپولیشن اسٹڈیز سینٹر سے منسلک پروفیسر ڈیوڈ لام کہتے ہیں کہ یہ خدشات درست ثابت نہیں ہوئے۔ پچھلے 50 سالوں میں دنیا کی آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے وسائل پر دباؤ پڑا ہے۔ 1960 اور 1999 کے درمیان دنیا کی آبادی 3 ارب سے 6 ارب ہوئی۔ انسانی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا، جس کی وجہ سے بہت سے چیلنجز پیدا ہوئے، مگر ہم نے کافی اچھی طرح سے اس صورتحال کا مقابلہ کیا۔ 60 کی دہائی میں تشویش تھی کہ خوراک کی پیداوار میں کمی آئے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ خوراک کی پیداوار آبادی میں اضافے کی شرح سے زیادہ رہی ہے۔ 1804 میں دنیا کی آبادی 1 ارب کو پہنچی تھی اور پھر 100 سال سے زیادہ عرصے میں یہ دگنا ہوئی۔ 20ویں صدی میں آبادی کی شرح میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا اور سن 1998 میں دنیا کی کل آبادی 6 ارب ہو چکی تھی۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق سن 2025 تک دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچ جائے گی۔ ذرائع ابلاغ اور میڈیکل سائنس میں ترقی اور تعلیم کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک میں آبادی کے مسئلے پر قابو تو پا لیا گیا، مگر کئی عشروں کے بعد اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کچھ ممالک میں آبادی میں کمی آ رہی ہے اور بوڑھے افراد کی آبادی دوسرے طبقوں کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہے۔ مگر دوسری طرف دنیا بھر کی نصف آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو 25 سال سے کم عمر ہیں۔ غریب ممالک میں آبادی پر کنٹرول آسان نہیں۔ آبادی سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کے ہوزے میگل گازمن کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ان ممالک میں خواتین کے لیے صحت کی سہولتوں کا نہ ہونا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں لوگوں میں آگاہی عام کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، مگر اب بھی بہت سے مسائل موجود ہیں، خاص طور پر غریب ممالک جیسے افریقہ جہاں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے۔ ان ممالک کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے، جہاں نوجوان زیادہ بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کریں گے اور روزگار تلاش کریں گے۔ ان ممالک کو اپنے حالات کے مطابق مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گزشتہ ماہ پیدا ہونے والے بچے شاید پیدائش کے ابتدائی چند ہفتے تو کامیابی سے گزار لیں گے، مگر ان کا صحت مند زندگی کا سفر بے شمار رکاوٹوں سے پر ثابت ہوگا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کچھ ترقی پذیر ممالک میں غیر مستحکم سیاسی نظاموں کی بنا پر وہاں آبادی سے متعلق معاملات کو ترجیح نہیں دی جاتی، اور اسی طرح کچھ ممالک میں آبادی پر کنٹرول کے لیے پالیسی سازی میں روایتی اور مذہبی نظریات آڑے آتے ہیں۔ ایسے میں تعلیم اور طبی سہولتوں میں سرمایہ کاری ہی بہترین حل ثابت ہو سکتی ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ اقوام متحدہ کے مطابق سال 2050 تک پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 4تھا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، بتا رہی ہیں مدیحہ انور۔ دہشت گردی، سیاسی تنازعات اور معاشی مسائل میں گھرے پاکستان کی تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے۔
وہی رخ جس کی طرف انسانی ترقی کے تخمینے لگانے والے عالمی ماہرین توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی، جو اقوام متحدہ کی جانب سے مرتب کردہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک 30 سے 35 کروڑ کے درمیان ہوگی۔ مائیکل کوگلمین واشنگٹن کے تھنک ٹینک ووڈرو ولسن سینٹر سے وابستہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی تیزی سے بڑھتی آبادی اور اس سے منسلک مسائل کی سنگینی کا احساس کرنا ہوگا۔ پہلا بنیادی اور بظاہر آسان کام دکھائی دینے والا اصل مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے کو ذہنی طور پر قبول کرنا اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ پاکستان کو زیادہ آبادی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ مگر جس ملک کی آبادی اگلے 40 سال میں 2 گنا ہونے کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، اس کی موجودہ آبادی کے حوالے سے کوئی حتمی اعداد و شمار کہیں موجود نہیں۔ جارج میسن یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر مہتاب کریم اس کی وجہ 1998 کے بعد پاکستان میں مردم شماری کے نہ ہونے کو قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ 1998 کے بعد ہماری کوئی سینسس نہیں ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ملک میں کتنے لوگ ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے ویب سائٹ پہ جائیں تو کہتے ہیں 174 ملین، اور جب آپ یونائٹڈ نیشنز کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں کہتے ہیں 187 ملین۔ تو اس پاپولیشن کو ہمارے ملک میں سیریسلی لیا ہی نہیں جاتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ آبادی کے بارے میں اعداد و شمار کی بحث سے قطع نظر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا 3,07,374 مربع میل کے رقبے پر پھیلے پاکستان کا دامن انسانی آبادی کے اس قدر پھیلاؤ سے تنگ ہو جائے گا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ آبادی میں اضافہ کسی بھی ملک کے رقبے کے ساتھ ساتھ قدرتی و معاشی وسائل پر بوجھ بنتا ہے جو ملکی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں۔ پاکستانی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار زراعت کے شعبے پر ہے، لیکن مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ زراعت کے شعبے میں ترقی پانی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ میرے نزدیک آنے والے برسوں میں پاکستان کا بنیادی مسئلہ پانی کا ہوگا۔ پاکستان کے موجودہ قدرتی وسائل دیکھتے ہوئے پاکستان کے پاس قابل کاشت رقبہ موجود نہیں ہوگا، اور اگر 40 سال بعد کا منظر سوچیں جب آپ کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہوگا لیکن فصلوں کی کاشت کے لیے پانی نہیں ہوگا تو یہ بہت خوفناک بات ہوگی۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں آبادی کے بڑھتے مسائل میں تعلیم سر فہرست ہے۔ اس وقت پاکستان میں 4 سے 7 کروڑ کی آبادی 5 سے 19 سال کے ان بچوں اور نوجوانوں پر مشتمل ہے جو غربت کے باعث تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ تعلیم کے اسی فقدان کے باعث لوگوں کی اکثریت خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں زیادہ آگہی نہیں رکھتی۔ پروفیسر مہتاب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں خاندانی منصوبہ بندی کا نظام زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ 1970 کی دہائی میں اور 1980 کے دہائی میں خاندانی منصوبہ بندی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور جس کی وجہ سے آبادی کافی بڑھنی شروع ہو گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پچھلے 5 سالوں میں 2 قدرتی آفات نے معیشت کو جھنجھوڑ ڈالا ہو، دہشت گردی پاؤں پھیلائے بیٹھی ہو، مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہر روز کسی خودکشی کا باعث بنتا ہو، اور پانی کی تیزی سے کم ہوتے وسائل مستقبل کی تاریک منظرکشی کر رہے ہوں، بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل سے ٹھوس منصوبہ بندی اور بہتر حکمت عملی اختیار کر کے ہی نمٹ سکتا ہے۔ پاکستان کی تقریباً 65% آبادی دیہاتوں میں بستی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ شہروں میں آبادی میں اضافہ روکنے اور ملکی وسائل اور آبادی کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے پاکستان کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس کے مستقبل کے لیے ناگزیر بنتا جا رہا ہے۔ بدیہہ انفر، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک، اور بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دنیا کس حد تک تیار ہے، اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔